In the name of God, Son and the Holy Spirit. Amen. عزیزو، میں پر امید سوسائٹی کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج یہاں موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کروں۔ میرے عزیزو، میں ہوں جارج، میرا تعلق لاہور کیتھیڈرل سے ہے۔ عزیزو، آج کا ہمارا موضوع ہے بپتسمہ۔ دیکھیں کہ بپتسمہ ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یوحنا 3:5 یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہاں پر پانی اور روح سے بپتسمہ لینا بڑا ضروری ہے۔ پانی جو ہے، یہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو پانی کے نیچے جاتے ہیں، اور جب ہم دوبارہ اوپر آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پانی میں نیچے جانا خداوند یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا آپ پورا پانی میں لے جاتے ہیں اور پانی سے اپنے گناہوں کو دھو کر دوبارہ اوپر اٹھتے ہیں، تو وہ ہماری زندگی کا ایک نیا انداز ہوتا ہے، نیا آغاز ہوتا ہے۔ یہی ہے پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ میرے عزیزو، اس بپتسمے کی 4 اقسام ہیں، دیکھی گئی ہیں نئے عہد نامے میں۔ اس کو ہم 4 جگہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے موسیٰ کا بپتسمہ، نمبر 2 مردوں کا بپتسمہ، نمبر 3 یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ، اور یوحنا کا بپتسمہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کا بپتسمہ۔ ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کا بپتسمہ کس طرح سے عمل میں آیا۔ جس وقت بنی اسرائیل سمندر میں سے گزر رہے تھے تو وہ پانی کے اندر تھے، دونوں سائیڈوں سے پانی میں رستہ بنا ہوا تھا، پانی ان سے اونچا تھا، اور پھر وہ جب ایک مشکل کٹھن رستے سے گزر کر دوبارہ خشکی پر آتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، اور ان کے اوپر خدا کا روح تھا جو صبح سے شام تک ان کے اوپر سایہ کرتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تھا یوحنا کا بپتسمہ۔ نمبر 2 ہے مردوں کا بپتسمہ۔ پہلا کرنتھیوں 15:29 لکھا ہے، ورنہ جو لوگ مردوں کے بپتسمہ لیتے تھے وہ کیا کریں گے؟ اگر مردے جی اٹھتے ہی نہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ لیں؟ اب یہاں پہ ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ جب پانی کے نیچے چلے جانا یا زمین کے نیچے چلے جانا تو ایک زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے مسیح کو دوبارہ اٹھاتا ہے اس پانی سے، اس موت سے جو پانی کے نیچے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جب دوبارہ زندگی جو ہے وہ جیسس کی تو زندگی تھی ہی، لیکن ہمارے لیے وہ ایک نئی زندگی ہے، اور یہ زندگی ہمیں بپتسمے اور روح سے ملتی ہے۔ عزیزو، کرنتھس کے لوگ مردوں کا بپتسمہ لیا کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کے عزیز و رشتہ دار مر جاتے تھے وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ان کے نام کا بپتسمہ لے لیں گے تو قیامت والے دن ان کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا۔ لیکن پولس نے کبھی اس بپتسمے پہ زور نہیں دیا۔ نمبر 3 یسوع مسیح کا بپتسمہ، جو ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رومیو 6:3 لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو
اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اور جس طرح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں گے۔ اب بات ہے نئے سرے سے پیدا ہونا۔ لکھا ہے کہ جس طرح مسیح اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے، مسیح مر گیا، لکھا ہے وہ مر گیا، دفن ہوا، عالم روا میں اتر گیا۔ عالم روا جو ہے وہ اس کی موت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی قبر کو ظاہر کرتا ہے، زمین سے خشکی سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اور جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، جس طرح سے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں گے۔ ہم بپتسمہ لے کر جب خشکی پر واپس آتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے گناہ اس پانی میں دھل جاتے ہیں، اور ہم نئی زندگی کے ساتھ مسیح میں سفر شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے لیے ہم سب پر لازم ہے۔ جتنے بھی جب ہم اپنی زندگی میں ایک لیول پہ آتے ہیں، جب ہم اچھائی برائی کو پہچانتے ہیں، جب ہم گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بپتسمہ لے کر پرانی زندگی کو ترک کریں، پرانے گناہوں کو دھو ڈالیں، اور خدا کے ساتھ، یسوع کے ساتھ نئی زندگی میں چل پڑیں۔ نمبر 4 ہے یوحنا کا بپتسمہ۔ میرے عزیزو، اعمال 18:25 لکھا ہے، اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی اور روحانی جوش سے کلام کرتا تھا اور یسوع کی بابت ٹھیک تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمے سے واقف تھا۔ اس شخص کا نام اپلس تھا۔ عزیزو، اپلس ایک یہودی قوم سے اس کا تعلق تھا۔ یہ جیزس کا پیروکار تھا، تعلیم دیتا تھا اور بڑی اچھی تعلیم دیتا تھا، لیکن یسوع مسیح کے بپتسمے سے واقف نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ وہ صرف یوحنا کے بپتسمے سے واقف تھا۔ میرے عزیزو، اگر ہم تھوڑا سا یوحنا کا بپتسمہ دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے، اور یہ وہ سوال بھی ہے جو جیزس نے فقی فریسیوں سے کیا تھا کہ مجھے بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، آسمان سے یا زمین سے یا انسان کی طرف سے؟ تو میرے عزیزو، اس میں چھوٹا سا ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ یوحنا پہلا باب 40 آیت سے 44 آیت تک لکھا ہے، مریم نے زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا۔ جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور یہ بچہ اس کے رحم میں یوحنا تھا۔ یہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یوحنا کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے کہ وہ بچہ اس کے رحم میں تھا۔ اور پھر الشبہ نے مریم کو کہا کہ اور یہ بچہ یوحنا تھا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ روح القدس انعام میں پائے گا، تو یہاں پر یوحنا نے بھی روح القدس انعام میں پایا، الشبہ کے اوپر روح القدس نازل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ روح القدس ایکچولی یوحنا پر تھا۔ میرے عزیزو، یہ تھا یوحنا کا بپتسمہ جو آسمان کی طرف سے تھا۔ اور پھر الشبہ نے مریم کو کہا، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔
جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ میرے عزیزو، یہ تھا یوحنا کا بپتسمہ جو اس نے اپنی ماں کے رحم میں لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے، توبہ کر کے بپتسمہ لیں، اور بپتسمے کے ساتھ ایک نئی زندگی کا نئے سرے سے پیدا ہو کر مسیح یسوع کے ساتھ چلیں۔ میرے عزیزو، یہ ہماری زندگیوں میں ایک بہت ضروری پہلو ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ بپتسمہ کیا ہے، اور اس بپتسمے سے ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں تاکہ ہم مسیح کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔